السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 12th اکنامکس اور ویڈیو نمبر ہمارا 5.6، یعنی کہ اس جو پانچواں جو ہمارا چیپٹر ہے اس کا چھٹا ویڈیو ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچواں جو چیپٹر ہے فارمز آف مارکیٹ، یعنی کہ بازار کی قسمیں۔ جیسے کہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھے ہیں اس کے بارے میں، اس کو ہم مختصر طور پر تعارف کرتے ہوئے ہم ہمارے جو ابھی کرنٹ جو ٹاپک چل رہا ہے اس پر ہم آئیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے دیکھے بازار کس سے کہتے ہیں، ہے نا، مارکیٹ۔ یعنی مارکیٹ معاشرت میں وہ ہوتا ہے جہاں پر ہے تو بائر اور سیلر دونوں کے درمیان میں خرید و فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم ہے تو مارکیٹ یعنی کہ بازار کہتے ہیں۔ اب بازار کی قسمیں جو ہے ہم نے جیسے کہ کلاسیفیکیشن آف مارکیٹ، ہے نا، تو اس میں ہم نے دیکھے کہ اس کے 3 ٹائپ ہوتے ہیں، 3 درجہ بندی ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ دیکھیں ہم نے کہ آن دا بیسک آف ہے تو پلیس، یعنی کہ مقام کی بنیاد پر بازار۔ دوسرا ہم نے دیکھ چکے ہیں دوسرا بھی ہم نے کہ آن دا بیسک آف ہے تو ڈیوریشن، یعنی کہ مدت کی بنیاد پہ بازار۔ یہ دونوں ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے جو آپ کے سامنے ہے آن دا بیسک آف کمپٹیشن، یعنی مسابقت کی بنیاد پہ بازار۔ یہ ہم ابھی اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے جو ہے نا، اس کے 2 ہے، اے بی، اے یعنی کہ پرفیکٹ کمپٹیشن، یہ ہمارا ہو چکا ہے۔ دوسرا امپرفیکٹ کمپٹیشن، یعنی نامکمل مسابقت۔ اب نامکمل مسابقت جو ہے اس کے بھی 3 ٹائپ ہیں یہاں پر۔ ایک مونوپولی مارکیٹ، دوسرا ہے مونوپولی مارکیٹ یعنی کہ اجارہ دارانہ بازار، اور دوسرا بی میں ہے اولیگو پولی مارکیٹ، یعنی کہ چند شخصی اجارہ داری، اور تیسرا سی ہے مونوپولسٹک یعنی کمپٹیشن مارکیٹ۔ یہ 3 ہیں۔ اس میں ہمارا یہ مونوپولی مارکیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں کیا دیکھنا ہے، یعنی بی او یعنی کہ اولیگو پولی مارکیٹ، یعنی چند شخصی اجارہ داری، ٹھیک ہے۔ تو آئیے طلبہ ہم دیکھنے جاتے ہیں، یعنی کہ چند شخصی اجارہ داری یعنی کہ بے حس کا، یعنی کہ اولیگو پولی کس سے کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، چند شخصی اجارہ داری، یہ جو بازار ہوتا ہے اس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں، انگلش میں اولیگو پولی یعنی کہ مارکیٹ ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب اولیگو پولی یہ انگلش لفظ ہے، یہ گریک 2 ورڈ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے تو اولیگو یعنی کہ فیو، جس کے معنی ہوتے ہیں یعنی چند، اور اولیگو یعنی کہ ہے نا، اولیگو یعنی کہ جس کا مطلب ہے تو ہوتا ہے فیو یعنی چند، اور پولی یعنی کہ سیلر یعنی کہ فروشندہ۔ مطلب انگلش میں ہے اولیگو پولی کا مطلب ہوتا ہے فیو سیلر، یعنی کہ کیا ہے، چند فروشندے، یعنی چند جو فروشندے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 3 4 ایسے گنتی کے جو ہوتے ہیں، تو ایسے جو ہے تو چند تو سیلر ہوتے ہیں بازار میں۔ تو ایسے بازار کو ہم کون سا بازار کہتے ہیں، اولیگو پولی مارکیٹ کہتے ہیں۔ پھر سے یعنی کہ اولیگو پولی جو مارکیٹ ہوتا ہے جہاں پر ہے تو چند سیلر ہوتے ہیں، اور وہاں پر کہیں ہے تو بائر یعنی کہ اشیاء کو خریدنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے بازار کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے بازار کو ہم چند شخصی اجارہ داری یعنی کہ اولیگو پولی اس کو مارکیٹ کہتے ہیں ہم۔ اب اس میں کیسا ہوتا ہے کہ چند جو ہے تو سیلر ہوتے ہیں یا چند فرم جو ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی تجارتی ادارہ بولو، ہے نا، ٹاٹا ہے، برلا ہے نا، چند جو تجارتی ادارے ہوتے ہیں، تو وہ ادارے ہوتے ہیں نا، وہ پورے بازار پر کیا کرتے ہیں، اپنا کنٹرول کرتے ہیں، اشیاء کو کیا کرتے ہیں، پوری اشیاء کے، یعنی وہ بڑے بڑے فرمز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیلر کیا ہوتے ہیں، اپنے سے چھوٹے والوں کو کیا کرتے ہیں، وہ فرمز والوں کو، چھوٹے تاجروں کو وہ دیتے ہیں اپنا مال، اور وہ لا کر کیا کرتے ہیں، بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ اس لیے پورے بازار میں انہی کا مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے چند جو ہوتے ہیں سیلر بولو یا فرمز بولو، ان کا پورے بازار پر کنٹرول ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم سم کارڈ کو دیکھیے، سم کارڈ میں ہے تو ایئرٹیل ہے، وڑا ہے، آئیڈیا ہے، اور تو جیو ہے، انہی کی ہے تو اجارہ داری، انہی کیا ہے، مونوپولی، یعنی انہی کا ہے، چند ہے نا، کہ کیا ہے یہ فیو، کیا کہتے ہیں ہم ان کو، یعنی کہ اولیگو پولی، یہ جو مارکیٹ سسٹم ان کو کہتے ہیں ہم، یعنی چند ہے تو فرم اور چند سیلر کا ہی قبضہ یا انہی کی ہے تو اختیار پورے بازار پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں،
اب اس کی خصوصیات کو ہم دیکھیں گے، یعنی چند شخصی اجارہ داری کی خصوصیات، یعنی فیچرز آف اولیگوپولی، یعنی کہ کیا اس کے فیچرز آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1، چند تجارتی ادارے یا فروشندے، یعنی فیو فرمز اور سیلرز، یعنی چند تجارتی ادارے یا فروشندے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے ہے چند تجارتی ادارے، یعنی کہ آپ نے سمجھا کہ یعنی کہ ایسا بازار جہاں پر تو چند ہے تو سیلرز ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ چند کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ سیلرز، یعنی کہ فروشندے ہوتے ہیں، اور پورے بازار پر انہی کا مال ہوتا ہے، انہی کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ایسے بازار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیگوپولی، یعنی کہ مارکیٹ، یعنی کہ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں چند شخصی اجارہ داری، یعنی چند جو کمپنیاں ہیں، چند تو تاجروں کا ہی بازار میں کیا ہوتا ہے؟ قبضہ ہوتا ہے، انہی کی اشیاء ہوتی ہے، ان کے علاوہ دوسرے کی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا، میں نے مثال دیا آپ کو سم کارڈ کو، یعنی کہ بازار میں زیادہ تر ہے تو کس کے سم ہے تو کا زیادہ ہے تو سروس ہوتی ہے اور چلتا ہے، جیسے کہ ایئرٹیل ہے، وڑا ہے، آئیڈیا ہے، جیو ہے، بس یہی، باقی کا اتنا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور موبائل کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو موبائل کو ہینڈ سیٹ میں ہے تو کون سا سمسنگ ہے، اوپو ہے نا، یہ جو چند جو ہے نا انہی کے، یعنی ہینڈ سیٹ کا بھی کیا ہے؟ انہی کی ہے تو اجارہ داری ہے بازار میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کیا ہے؟ باہمی انحصار، یعنی کہ انٹر ڈیپینڈنس۔ اب باہمی انحصار یعنی کیا ہے؟ باہمی انحصار سے مراد کیسا ہے کہ بازار میں جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ بازار میں چند ہے تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کو ہم اچھے سے دیکھیں گے کہ بازار جو ہوتا ہے نا، تو بازار میں ہر ایک ہے تو فرم یا ہر ایک تاجر جو ہوتا ہے یا اس کو سیلر ہو، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اب کیسا ڈیپینڈ ہوتا ہے ایک دوسرے پر؟ جیسا کہ مثال کے طور پر دیکھیے، بازار میں ہماری ایک کمپنی ہے نا، یا میں ایک سیلر بازار میں، تو مجھے سیلر ہونے کے بجائے میرے اپوس میں اور کون سے سیلر ہے، اور کون سے انڈسٹری ہے، فرم ہے، اور کون سے، جیسا میں جو مال پروڈکشن کرتا ہے یا سیل کرتا ہے، تو ایسے کون سے، ان کا بھی مجھے علم رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے علم رکھنا پڑتا ہے کہ بازار میں وہ میرے ٹکر میں ہے یا میرے سے اوپر ہے کیا۔ اگر میں ان کے بارے میں بھی اگر معلوم کروں گا تو مجھے بھی ان کے برابر میں، ان کے ٹکر میں اپنے مال کو فروخت کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اگر انہوں نے سمجھو میرے سے اچھی کوالٹی اور میرے سے کم پرائس میں اگر بازار میں اگر اشیاء کو فروخت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے میرے مال کی واٹ لگ جائیں گی، مطلب مراد کہ میرا جو مال ہے بازار میں فروخت نہیں ہوں گا اور میرا لاس ہو جائے گا، اور مجھے اپنی تو سیل کو، اپنے انڈسٹری کو یا اپنے فرم کو بند کرنا پڑے گا۔ اس لیے مجھے مارکیٹ میں رہنا ہے، اپنے مال کو سیل کرنا ہے، فروخت کرنا ہے، تو ادھر جو میرے اپوس میں جو کمپٹیشن میں ہے ان کا بھی ہے تو مجھے جائزہ لینا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، یعنی فرم کو، جو تاجر کو، یعنی سیلر کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ بازار میں کون سی چیز کا کیا بھاؤ ہے، کیا ریٹ ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، کہاں سے لائی جاتی ہے، کس طرح فروخت کی جاتی ہے، اس کا ڈیمانڈ کتنا ہے، یہ ساری معلومات رکھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بازار میں جو ہے نا، جو باہمی انحصار، یعنی تمام جو سیلر فرم کیا ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح ہم نے یہ دیکھیں اشتہار بازی، یعنی کہ ایڈورٹائزنگ۔ اب اشتہار بازی کس کو کہتے ہیں؟ اب اشتہار بازی یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بازار ہوتا ہے، کون سا بازار؟ یعنی چند شخصی اجارہ داری جو بازار ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی خصوصیت، فیچر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جس کے بیر کھٹے ہوتے ہیں نا، وہ اگر بول بچن ڈالتا ہے تو اس کے کھٹے بیر بھی فروخت ہوتے ہیں، اور جس کے میٹھے بیر ہوتے ہیں اگر وہ بول بچن نہیں ڈالتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتا تو اس کے میٹھے بھی میں نہیں ہے تو فروخت ہوتے ہیں۔ دوسری اور مثال ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، جو نہیں دکھتا ہے وہ بکتا نہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کیسا، جتنا زیادہ ہم ہمارے پروڈکٹ کو ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے بھئی ہمارا پروڈکٹ ایسا ہے، ہمارا پروڈکٹ ویسا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ سیل ہوگا۔ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، ٹی وی میں، اخبار میں، نیوز میں، چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کو وہ چیز حاوی جاتی ہے۔ اگر مارکیٹ میں ہم کوئی چیز اگر لانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو یاد آتا ہے ایڈورٹائزمنٹ، ارے ایڈورٹائزمنٹ یہ بتا رہا تھا، ارے ہاں یہ لینا ہے ہم کو۔ تو کیسا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی اشتہار بازی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور وہی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب داخلے پر پابندی سے مراد کیا ہے؟ انٹری بیررز،
داخلے پر پابندی یعنی کہ یہ جو بازار ہوتا ہے کس کا، اولیگوپولی مارکیٹ جو ہوتا ہے، اس میں ہے تو کسی بھی ہے تو سیلر کو یا فرم کو ہے تو جانے کی تو اجازت ہوتی ہے مارکیٹ سے، لیکن آنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے لیے اس کو پرمیشن لینا پڑتا ہے، اس کو رجسٹریشن کرنا پڑتا ہے، اس کا پینٹن کرنا پڑتا ہے، تب اس کو ہے تو گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہے تو بازار میں اس کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس طرح یہاں یہ ہے کہ دوسرے بازار میں کیسا جانے کی بھی، یعنی کہ جیسا کہ اجارہ مسابقت میں یا مکمل مسابقت میں کیسا ہے، وہاں بازار میں جانے کی اور آنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جانے کی آزادی ہے لیکن آنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. اب یکسانیت کی کمی یعنی کہ لیک آف یونیفارمٹی. اب یکسان کی کمی یعنی کہ جتنے بھی جو فرمز ہوتے ہیں ہے نا، اور جتنے بھی جو سیلر ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں کیا؟ مثال کے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی یہ تو بڑا فرم ہوتا ہے تو کوئی میڈیم ہوتا ہے تو کوئی سب سے لو ہوتا ہے نا. تو اس میں بھی یہ تو الگ الگ یعنی کم زیادہ ہوتے ہیں. کسی کی مطلب فرم جو اس کی سمجھو انہوں نے اپنے تو کاروبار میں پیسہ انویسٹ کیا، سمجھو کسی نے 50 لاکھ کیا تو کوئی 10 لاکھ کرتا ہے، تو کوئی 5 لاکھ کوئی کرتا ہے، کوئی 1 لاکھ کرتا ہے. تو اپنے اپنے حساب سے کیا سا ہوتی ہے، اس میں وہ کمیاں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شخصی جو اجارہ داری میں بھی ہے نا، جو سیلر اور فرم کے درمیان میں ہے نا، یکسانیت نہیں ہوتی ہے، کمی اور زیادتی ان میں ہوتی ہے. اب غیر یقینی یعنی کہ انسرٹنٹی، یعنی غیر یقینی سے مراد کیسا ہے کہ یہاں پہ کیسا ہوتا ہے کہ یہ سیلر کے درمیان میں اور فرم کے درمیان میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، بھروسہ نہیں ہوتا ہے. اب جیسے کہ کوئی مارکیٹ میں ہم اگر گئے تو مارکیٹ میں ہم کسی ویپاری پر، تاجر پر اور کسی فرم پر یقین نہیں کرتے بھئی انہیں وہ کیا بھاؤ میں فروخت کر رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہم کو بول رہا ہوں گا تو ہے نا. اس لیے کیا کہتے ہیں وہاں پہ ہے نا، اگر کسی سیلر کو یہ لگتا ہے کہ میں وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر میرا کوئی بھی مال سیل نہیں ہوتا، اور کئی سیلر کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمارے اشیاء تو سیل نہیں ہوتی، کیا بات ہے. تو اس لیے اپنے فائدے کے لیے تمام سیلر ایک جگہ آ کر ہے تو معاہدے کی صورت میں مل کر ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنے پروڈکشن یا اشیاء کو فروخت کر سکتے ہیں مل کر گروپ کی شکل میں اپنے فائدے کے لیے. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، اگر مل کر اگر ہم تو مال سیل کریں گے یا پروڈکشن کریں گے تو ہم کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر وہ جھگڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. تو مطلب اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے تو سیلر جو ہوتے ہیں، فرمز جو یعنی کہ جو تجارتی ادارے ہوتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے تو مل کر بھی ہے تو کام کرتے ہیں یا پھر جھگڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر غیر یقین یعنی کہ یقین نہیں ہوتا ایک دوسرے سیلر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم نے یہ اس کے تو 6 پوائنٹ کو، چند شخصی اجارہ داری کی جو خصوصیات یعنی فیچرز آف اولیگوپولی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو شاید کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.